اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی گئی نہایت ہی گراں قدر کتاب، جس میں طالبان طریق اللہ کو رہنما نکات ان کی ہدایت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ طالبان جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے عشق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں سلوک اللہ کے سفر میں اللہ کی راہ پر گامزن ہوں، اللہ کی طرف قدم بڑھائیں، رفتہ رفتہ مرحلہ بمرحلہ ایمان کے مراتب سے اوپر صعود کرتے جائیں اور بلندیوں تک پہنچتے جائیں، ایسے خواہش مند افراد کے لیے ایک مربی اور ایک استاد کا ہونا ضروری ہے۔ مرحوم قاضی نے فرمایا کہ اگر انسان اپنی آدھی زندگی اس مربی اور استاد کو تلاش کرنے میں گزار دے اور آدھی زندگی گزارنے کے بعد اسے استاد مل جائے تو اس نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا ہے۔ لہٰذا سیر و سلوک میں استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ استاد حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی ولایت کی ایک ادنا سی تجلی لے کر اپنے اس شاگرد کو سلوک اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، گامزن کرتا ہے۔ پس اس استاد حاذق کی ولایت بھی اس شاگرد کے لیے لازم قرار پاتی ہے کہ یہ اپنے استاد کی اطاعت کرے، اس کے احکام کو مصلحت جانتے ہوئے سر تسلیم خم کرے، مصلحت خارجیہ کو تلاش نہ کرے، اور مصلحت خارجیہ جسے اس نے خود تلاش کیا ہے، جسے خود اس نے اپنے لیے قانون بنا رکھا ہے، اس استاد کے فعل کو، اس استاد کے حکم کو اس مصلحت خارجیہ کے ساتھ تطبیق نہ دے، وگرنہ گمراہ ہو جائے گا، وگرنہ منزل مراد تک نہیں پہنچے گا۔ جب ایک ادنا سے استاد کے لیے یہ قانون ہے تو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ تو بدرجہ اولیٰ اس قانون کا مصداق ہے۔ لہٰذا موضوع گفتگو یہی ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ اور اولیاء الہی کی خالص اطاعت کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ اولیاء الہی کی خالص اطاعت یعنی وہ افراد کے جو سیر و سلوک میں ہمارے مربی ہیں، ہمارے استاد ہیں، انہیں بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ کی ولایت کی ایک ادنا سی تجلی ان کے وجود میں شعلہ ور ہے، اور ہمارے لیے ان کی اطاعت اور ان کے دامن کو تھامنا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اہل بیت کی اطاعت کی اور اہل بیت کے دامن کو تھاما۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے وجود میں ولایت کی چنگاری اس وقت تک جلتی رہے گی جب تک وہ اہل بیت سے متمسک رہیں گے، اور اگر ذرہ بھر بھی قول، فعل، تقریر معصوم سے انہوں نے انحراف کیا، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے انحراف کیا، وہ شمع خود بخود ان کے وجود سے بجھ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں آنکھیں بند کر کے ایسے اولیاء کی اطاعت کرنا ہے کہ جو طالی طلب معصوم ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے سیرت کو اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات کے ساتھ وفق دیا ہے۔ بس گزشتہ دنوں سے جو ہماری آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی، اس کا خلاصہ اگر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے تو وہ خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ہمیں افعال میں مصلحت خارجیہ کی جستجو میں نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ہم کرتے ہیں، ہم افعال کی مصلحت خارجیہ کو تلاش کر لیتے ہیں اور پھر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے فعل کو اس کے ساتھ منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اولیاء الہی کے فعل کو اس کے ساتھ منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے فعل کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے فعل کو اس سے وفق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وفق ہو جائے
مطابقت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا فعل بھی مصلحت رکھتا ہے، ان کا قول بھی مصلحت رکھتا ہے، اور اگر ہمارے زعم باطل کے مطابق بنائی ہوئی مصلحت سے ان ہستیوں کا قول و فعل و تقریر وفق نہیں کرتا تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت کے قول میں مصلحت نہیں ہے۔ ایسا عزیزان محترم ہرگز ہمیں رویہ نہیں اپنانا چاہیے، وگرنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کا ولی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو فرما دیں اسے دل کی گہرائیوں سے، جان کی گہرائیوں سے قبول کر لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ خود ان کا فعل مصلحت ساز ہے۔ اگر ایک فعل میں مصلحت خارجیہ موجود نہیں ہے اور انہوں نے حکم دے دیا ہے تو ان کا حکم، ان کے لبھائے مبارک کی جنبش اس فعل میں مصلحت کو ایجاد کر دے گی۔ لہٰذا اگر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر تنور میں کود جاؤ تو بلا جھجک آنکھیں بند کر کے انسان کو فرمان برداری کرنی چاہیے اور جلتے ہوئے دہکتے ہوئے تندور کے اندر انسان کو کود جانا چاہیے۔ یا اگر حکم دے کہ فلاں کام کو انجام دو تو ہرگز انسان کے ذہن میں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ جو ایک پست سوچ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ آیا ان ہستیوں کا یہ حکم صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیا مصلحت کے مطابق ہے یا مصلحت کے مطابق نہیں ہے۔ جب حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے حکم دیا کہ مارو، جنگ کرو جا کر اور نیزوں پر آویزاں ان قرآنوں کو سرنگوں کر دو، تو علی خود قرآن ہے، علی کا حکم عین مصلحت ہے۔ لیکن لشکریوں نے یہ سوچا کہ علی یہ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں یہ حکم مصلحت کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے ذہن میں پہلے سے ایک قانون موجود تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ قرآن کا احترام واجب ہے۔ یہ سوچ ان کے ذہن میں موجود تھی، ایک مسلمہ قانون کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ لہٰذا علی نے جب کہا کہ جنگ کرو اور نیزوں پر آویزہ ان قرآنوں کو سرنگوں کر دو، گرا دو، ہٹا دو اور جنگ کو متوقف نہ کرو، تو انہوں نے کہا قرآن کا احترام واجب ہے۔ علی کا حکم قرآن کے احترام سے منافات رکھتا ہے، لہٰذا علی کا حکم مصلحت پر مشتمل نہیں ہے۔ علی جنگ میں اس قدر جو ہے وہ لالچ میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ علی کو جنگ کی ایک گویا کہ ہوس ہو چکی ہے، العیاذ باللہ۔ لہٰذا انہوں نے جب دیکھا کہ علی کا حکم ان کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ وفق نہیں رکھتا، مطابقت نہیں رکھتا، تو آئے علی ابن ابی طالب کے پاس اور کہا حکم دو کہ جنگ کا خاتمہ کریں۔ ہم کیسے ان قرآنوں سے جنگ کریں جنہیں نیزوں پر آویزاں کیا گیا ہے؟ ہم کیسے ان قرآنوں کو نیزوں سے نیچے گرا دیں اور اپنے گھوڑوں کی سموں تلے انہیں پامال کر دیں؟ اس قرآن کا احترام ہے، قرآن کا احترام واجب ہے۔ آپ کا یہ حکم عقل کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ یہ جو مصلحت موجود ہے یہ آپ کا حکم اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا چونکہ آپ کا حکم مطابقت نہیں رکھتا اور آپ اصرار کر رہے ہیں کہ جنگ کو جاری رکھا جائے، یعنی قرآن کے ساتھ جنگ کی جائے، تو علی آپ تو کافر ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اے علی، اگر آپ نے جنگ کو ختم کرنے کا حکم نہ دیا تو یہ ہماری تلواریں نیاموں سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اے علی ہم آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اور وہ لوگ جو کل تک علی ابن ابی طالب کے ہم رکاب اللہ کے دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، وہ ایک حیلے اور بہانے سے، ایک دشمن کی چال سے علی کے خلاف تلواریں بلند کر کے علی کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ امام شناسی موجود نہیں تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی، ہم تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے اگر تم نے حکم جہاد کو واپس نہ لیا۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اگر انسان پہلے سے ایک قانون، ایک مصلحت اپنے ذہن میں بنا رکھے اور پھر امام کے فعل کو، امام کے حکم کو، امام کے قول کو اس مصلحت کے ساتھ وفق دینے کی کوشش کرے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔
اللہ کے اولیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ لہٰذا مصنف فرماتے ہیں کہ ہم دور کیوں جاتے ہیں، مرحوم قاضی کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، مرحوم حداد کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، اور ہر ولی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مرحوم حداد سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت عشق کیا کرتے تھے، جب امتحان اور آزمائش کا مرحلہ آتا تھا اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے تھے، کامیاب نہیں ہوتے تھے، تو نہ صرف یہ کہ ان کے وجود سے، ان کے دل سے حداد کی محبت ختم ہو جاتی تھی، بلکہ وہ دشمنی پر اتر آتے تھے اور حداد کے دشمن ہو جاتے تھے، اور اس حد تک دشمنی کیا کرتے تھے کہ اگر آپ ان کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیں تو وہ تیار ہوتے تھے کہ اس چاقو سے حداد کا سر یا آیت اللہ انصاری حمدانی کا سر ان کے تن سے جدا کرتے۔ عین وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے کہ جو لوگ علی کے ہم رکاب جنگ لڑ رہے تھے اور علی کے شانہ بشانہ اللہ کے دشمنوں سے قتال کر رہے تھے اور جہاد کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ علی کا حکم اس مصلحت ذہنیہ کے ساتھ وفق نہیں رکھتا، تو امتحان میں چونکہ فیل ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے، تو وہ جو علی کی ولایت تھی، وہ جو علی کی محبت تھی، جو علی کی اطاعت تھی ان کے پاس، وہ سب اب عداوت اور دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے کہ اے علی، اگر تو نے حکم واپس نہ لیا تو ان تلواروں سے تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اور پھر آئے یہی لوگ دوبارہ لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اور خوارج میں آ کر علی ابن ابی طالب کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو عزیزان محترم، عین اسی طرح سے ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہی بنی ہے کہ ہم پہلے سے ایک حکم کو، ایک مصلحت کو، ایک قانون کو اپنے ذہنوں میں بنا رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے ولی کو اس کے ساتھ تطبیق دینے کی، وفق دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بارہا بیان ہو چکا کہ اللہ کے ولی کا حکم مصلحت اور مصلحت ساز ہے، خود مصلحت رکھتا ہے، اور اگر فعل میں مصلحت خارجیہ موجود نہ ہو تو اللہ کے ولی نے جو حکم دے دیا ہے وہ خود مصلحت کو ایجاد کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس میں ولایت موجود ہے، اور وہ ولایت اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی ایک چنگاری اس کے وجود میں ہے، وہ اللہ کی ولایت کی ایک چنگاری اس کے وجود میں ہے، اور جب تک وہ ولایت کی چنگاری اس کے وجود میں شعلہ ور ہے، اس کا حکم مصلحت رکھتا ہے اور مصلحت ساز ہے۔ ذرہ بھر بھی اس نے اس اہل بیت علیہ السلام یا خداوند متعال سے انحراف کیا تو یہ ولی نہیں رہے گا، اس کی ولایت ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا جب ایک ادنا سے ولی کے لیے یہ حکم ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تو اس کو مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں بدرجہ اولا انسان کو جو ہے وہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا مصداق ہونا ہے۔ لہٰذا علامہ طحرانی فرماتے ہیں کہ میرے بابا علامہ حسینی طحرانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص مرحوم حداد رضوان اللہ تعالی علیہ سے بہت عقیدت رکھتا تھا، بہت عاشق تھا، لیکن جب امتحان کا مرحلہ آیا اور وہ امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا تو مرحوم حداد سے واپس پلٹ گیا۔ اس کے دل میں جو محبت تھی اب وہ محبت دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور پہلے وہ مجھے تسلیم کرتا تھا، میری باتوں پر اعتماد کرتا تھا، اب وہ مجھ سے بھی پلٹ چکا ہے اور میری باتوں پر بھی اعتماد نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت دور جا کر حضرات اہل بیت علیہ السلام کی سوانح عمری میں ایسی مثالوں کو تلاش کریں۔ یہ آج کے دور میں بھی یہی مثالیں موجود ہیں۔ کیوں ہم اصحاب صفین کا پیچھا کرتے ہیں، کیوں ہم اصحاب امیر المؤمنین کا پیچھا کرتے ہیں اور اصحاب ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو ہے وہ کردار میں ائمہ کے حکم عدولی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اللہ کے اولیاء کی حکم عدولی اسی فارمولے کے تحت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ نفس وہی نفس ہے اور سرکشی وہی سرکشی ہے کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے اور امتحان میں انسان فیل ہو جاتا ہے اور اسے کامیابی اس کا مقدر نہیں بنتی ہے تو پھر ایسے میں انسان عدو
اہل بیت بن جاتا ہے، عدو اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، عدو اولیاء اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کامیابی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سلمان فارسی کی طرح ایک طیب و طاہر نفس میں تبدیل ہو کر من اہل البیت کا مصداق بن سکتا ہے۔ انسان اس قدر قرب کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، اسے اہل بیت علیہم السلام کے جوار میں رفعت مکانی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن میں پہلے سے اصل کو اور قانون کو نہ بنائے اور پھر اس قانون جو اس نے اگر بنایا ہے تو اس کے اوپر وہ اہل بیت کے اور ولی الہی کے فعل کو اور قول کو تطبیق نہ دے، چونکہ یہ تطبیق دینا اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، اور یہ اگر تطبیق دینے کی کوشش کرتا ہے اور اگر مطابقت نہیں پائی جاتی ہے تو ہلاکت کس صورت میں ہے؟ یہ ولی الہی کی ولایت سے خارج ہو جائے گا، یہ ولی الہی کا دشمن ہوگا، ائمہ معصومین کا دشمن ہو جائے گا، اللہ کا دشمن ہو جائے گا، اور اس ولایت سے خارج ہونا یعنی حق سے دوری اختیار کرنا ہے، اور یہ انسان بیچارہ اس حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں ایک نقطہ جو میں بارہا اپنی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ افراد جو اس ظریف نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہیں وہ یقیناً خسارے میں مبتلا ہوں گے، گمراہی میں مبتلا ہوں گے، اور ہماری باتوں کی غلط تشریح اور غلط تفسیر کریں گے۔ لہٰذا بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے اور کر رہے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت ان ہستیوں میں موجود عصمت و طہارت اور اولیاء الہی جو خالص اہل بیت علیہم السلام کے عقیدت مند ہیں، ان میں جو موجود عصمت ہے اور پاکیزگی ہے وہ آپس میں بہت متفاوت ہے، بہت اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ وہ ہستیاں مطلقاً معصوم ہستیاں ہیں، جبکہ یہ خالص شیعہ جو اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت، فرمان برداری اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں قوہ قدسیہ کے حامل ہو چکے ہیں، یہ جو پاکیزہ مؤمنین ہیں، ان کا حکم بھی عین واقع ہے، ان کا حکم بھی درست ہے، ان کے حکم بھی مصلحت ساز ہے، لیکن بس اوقات ممکن ہے کہ ان کا حکم ظاہر کے مطابق جو ہے وہ مشی کی ہو انہوں نے، یعنی اس حکم واقعی تک نہ پہنچے ہوں، لہٰذا بعد میں ممکن ہے جب یہ اس تک پہنچے تو ان کی رائے میں تبدل ایجاد ہو جائے، ان کی رائے تبدیل ہو جائے۔ لیکن چونکہ یہ اہل بیت کے خاضع اور خالص سچے وفادار اور سچے پیروکار ہیں، لہٰذا ان کا وہ فعل بھی حجت ہے جو پہلے دیا تھا، اور یہ جو بعد میں اب تبدل رائے کی صورت میں ان کا حکم ایجاد ہوا ہے یہ بھی حجت ہے، یہ بھی ان کا فعل جو ہے وہ مصلحت ساز ہے۔ لہٰذا بہرحال انسان جو نفسانیت اور قدورت سے اور ظلمات سے خالی اور عاری ہو چکا ہے اور ایک پاکیزہ انسان، ایک طیب و طاہر انسان میں تبدیل ہو چکا ہے، صاحب نفس قدسیہ کا مالک ہو چکا ہے، ایسا انسان اللہ کا ولی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے نتیجے میں اسے یہ نفس قدسیہ اللہ کی جانب سے عطا ہوا ہے، اور یہ بھی ایک نسبی طہارت رکھتا ہے، ایک نسبی ولایت رکھتا ہے، ایک نسبی پاکیزگی رکھتا ہے، ایک نسبی عصمت رکھتا ہے کہ جب تک اس کے وجود میں وہ چنگاری موجود ہے اہل بیت سے اطاعت اور فرمان برداری کی، یہ من اہل البیت کے مقام پر فائز ہے، اور ذرہ بھر بھی انحراف اختیار کرنے کی صورت میں یہ اس من اہل البیت کے مقام سے تنزلی اختیار کرے گا اور اسفل السافلین کی طرف چلا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان اولیاء الہی پر اعتماد کرنا ہے۔ لہٰذا اگر یہ اولیاء الہی اپنے شاگردوں کی تربیت کے مقام پر کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ حکم باطن کی بنیاد پر حکم دے رہے ہیں تو عین حق ہے ان کا حکم، اور اس میں ہمیں تردد نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہاں تردد اور اعتراض کی بالکل گنجائش موجود نہیں ہے۔
لہٰذا اگر اللہ کا ولی کوئی حکم دیتا ہے تو اللہ کے ولی کا حکم عین اس حکم کی طرح ہے جو ایک کمانڈر اپنے فوجیوں کو دیتا ہے اور اپنے لشکر میں موجود باقی افراد کو دیتا ہے۔ یہ مقام تربیت پر جو حکم دیں وہ حکم عین حق ہے، منتہا اس حکم میں موجود مصلحت اور اس حکم میں موجود حکمت کو بیان کرنا اس ولی الہی کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو منطق اور برہان کے ذریعے سے قانع کرنے کی کوشش کرے، انہیں سمجھانے کی کوشش کرے۔ نہیں، یہاں دروازہ کھلا ہے، جو اللہ کے ولی کے دروازے پر آتا ہے اسے آنکھیں بند کر کے ولی الہی کی فرمان برداری کرنی ہے، بشرطے کہ وہ اس نے جس ولی کا انتخاب کیا ہے وہ صاحب نفس قدسیہ ہو، وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کے باب سے متصل ہو، اہل بیت علیہم الصلاۃ سے اتصال کے نتیجے میں اسے یہ ولایت حاصل ہے، اسے یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اہل بیت کی سیرت و تعلیمات کو مشعل قرار دیتے ہوئے آگے شاگردوں کی تربیت کر رہا ہے۔ لہٰذا پہلے استاد کے انتخاب میں انسان کو دقت کرنی چاہیے۔ لہٰذا جب انسان اللہ کے ولی کے فعل میں، قول میں، حکم میں مصلحت کو تلاش کرتا ہے اور مصلحت جب اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے اور وہ مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے تو در واقع ایسا انسان، ایسا شاگرد خواب غفلت میں مبتلا ہے۔ جب یہ بیچارہ اس خواب غفلت سے بیدار ہوگا تو اس کی عمر کا ایک بہت عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہوگا اور اس نے اپنے وجود کے سرمایے کو گویا کہ ضائع کر دیا ہے۔ تو اس وقت یہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ واہ حسرتا، ہم نے تفریط کر دی ہے، ہم نے کوتاہی کر دی ہے اور مطلب تک نہیں پہنچے، لب مطلب، جان مطلب، حقیقت مطلب سے ہم غافل رہے اور ہم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے اور اپنا وقت ضائع کر دیا ہے اور اب ہم اپنا ہاتھ ملتے ہوئے باقی رہ گئے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، مطلب نہایت ہی دقیق ہے، نہایت ہی حساس ہے، جہاں بڑے بڑے لوگوں کے پیر پھسلنے کے امکانات موجود ہیں۔ لہٰذا نہایت ہی دقت کے ساتھ ان مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اعتراض ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو سوال کرنے سے انسان جو ہے وہ اپنی اس جو پریشانی ہے اس سے باہر نکل سکتا ہے، جو اس کے وجود میں اضطراب ہے اس اضطراب سے باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان سوال نہ کرے، انسان بات کو نہ سمجھے تو در واقع اس کا نہ سمجھنا، اس کا سوال نہ کرنا خود اس کی گمراہی کی ایک علامت کے طور پر اسے مزید جو ہے وہ تاریکیوں کی طرف دھکیل دے گا۔ یہ موضوع ابھی ہمارا جاری ہے آپ کے ساتھ اور کل اس موضوع پر آخری انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کے بعد یعنی کل کی گفتگو کے بعد اس کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کی پہلی جلد انشاءاللہ کل ہم ختم کر لیں گے اور اس کے بعد دوسری جلد کا آغاز کریں گے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان معارف نورانیہ کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں شر شیاطین، شر اعداء جن و انس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔